السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نئی بلاگ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، پھر بات ہوں گے یقیناً بھاگے بھی ہوں گے اور ہم زندگی گزار رہے ہوں گے. تو گائز، آج کا جو دن ہے یہ 1 جنوری 2026 کا دن ہے اور 2025 کا جو سال تھا وہ گزر گیا. اب ظاہر سی بات ہے، کسی نے خوشی سے گزارا ہوگا، کسی کے بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہوں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ غمی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پراپر بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہوتا ہی رہے گا. اپس بھی آئیں گے، ڈاؤنس بھی آئیں گے اور اس کو لے کے ہی چلیں گے. ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، اس میں تو ہم آئے نہیں. فائنل آخر ہمیں لوٹ کے جانا ہی ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے اور عقیدہ آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو انشاءاللہ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اب 2025 کو کیسے ویلیویبل بنائیں. یہ بلاگ آپ کے لیے بہت اہم ہے. تو اب تک اگر میرا بلاگ آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں ہے، تو برائے مہربانی جا کے شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کیونکہ اس میں بہت ساری اہم باتیں اور بہت ساری اہم معلومات ہوں گی جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ گرو بھی کر سکتے ہو اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہو. تو آج کا بلاگ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اسٹے ود اس. اچھا گائز، تو بتاتے چلے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان تو بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ نا، ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. جو اللہ کو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تو گائز، آپ کو بتاتے چلے کہ ہوتا یہ ہے کہ 2025 میں جیسے کہ بہت ساری پلاننگس کی ہوں گی، بہت سارے چیزیں آپ لوگوں نے پلان کی ہوگی کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی ملی ہو، کسی کو نہ ملی ہو. تو کوئی بات نہیں، ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. اور اگر کسی کو ملی ہے کامیابی تو بہت از ویل اینڈ گڈ. اگر کسی کو نہیں ملی تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی کنٹری کے حالات کے اوپر بھی اگر بات کریں تو بھائی یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ یہاں کا جو جاب کا سسٹم ہے نا، بہت ہی خراب ہے، بہت ہی گھٹیا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایک فریش گریجویٹ نکلتے ہو کسی بھی یونیورسٹی سے اور پھر جا کے آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہو، تو یونیورسٹی مطلب جو ادارہ ہوتا ہے وہ آپ سے ایکسپیرینس مانگ رہا ہوتا ہے کہ یو شوڈ ہیو 3 to 4 years ایکسپیرینس. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بچے کے پاس اگر 3 to 4 years کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، وہ تو 4 years کی ڈگری ہوتی ہے، تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. اگر آپ اس کو جگہ دیں گے تو وہ ایکسپیرینس کرے گا، وہ لرن کرے گا، وہ گرو کرے گا، آپ کی بزنس کو سمجھے گا، تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ کام کر سکے گا. اچھا، دوسرا فیکٹر یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جیسے کہ 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اگر جاب سوئچ کر جاتے ہیں، کہیں اور جگہ پہ جاتے ہیں، تو اس سے دوبارہ وہی ڈیمانڈ اسپیکٹ کی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے ریلیٹڈ جو ہمارا کام ہے اس سے ریلیٹڈ. حالانکہ اگر اس نے اکاؤنٹس کا کام کیا ہوا ہے، فائنانس کا کام کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی کام جانتا ہے، کمپیوٹر سی ایس کا کام کیا ہوا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کسی اور طریقے سے، کوڈنگ کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. کوڈنگ تو کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی، سیم ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے کام. تو مطلب وہ یہ اسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہماری طریقے سے کرے. بھائی آپ اس کو جگہ تو دے. جب وہ آئیں گے، جب وہ آپ کے انوائرمنٹ میں کام کریں گے تو سیکھیں گے نا. جب آپ اس کو اپنے انوائرمنٹ میں رکھ ہی نہیں رہے تو وہ کس طرح سیکھیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ پہلے سے تو نہیں سیکھ کے آئے گا نا کہ نہیں، مجھے جا کے ان کے اسی انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس کو کام دیں. دوسری بات، آج 2026 کا جو ہے دن ہے، پہلا 1 جنوری 2026 کا دن ہے. آج کی ویڈیو کا میرا جو مقصد ہے نا، وہ اسپیشلی یہ ہے. وہ اسپیشلی یہ ہے، میری سسٹرس ہیں اور جتنے بھی بوائز ہیں، جتنے بھی گرلز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے میرا یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی، اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے نا، تو آپ جاب کے آسرے پہ مت رہیں. اس لیے کہ ہم ڈگریاں تو ضائع کر لیتے ہیں، 4 سال کی ڈگری کر لیتے ہیں 15-20 لاکھ روپے لگا کے. اس کے باوجود نا گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے نہیں ویٹ کر رہے ہوتے کہ نہیں، ہمیں مطلب ہم اپلائی کریں گے، جاب ہوگی تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ادروائز ہم گھر پہ بیٹھے رہیں گے. نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اسکلز سیکھیں. دوسری بات یہ کہ بھائی اسکلز، اگر آپ اسکلز نہیں سیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس ٹیلنٹ کو شو کریں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہوتے ہیں کہ یار یہ بولتے ہیں مجھ سے کہ یار ہم کیمرہ چاہیں ہیں، ہم کیمرے کے سامنے کیسے آئیں، کیمرے کو کیسے فیس کریں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کیمرے کو فیس کرنا نہایت ہی آسان ہے. آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے ان ساری چیزوں سے؟ ان ساری چیزوں سے نکل کے آپ کچھ کریں. اس لیے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے نا، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے.
اگر آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، فائنانس کا کچھ بتا سکتے ہیں، یا کچھ بھی مطلب آپ کے اندر جاب اٹ، اگر آپ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، آڈٹ سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی بھی ڈومین میں آپ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا اسی میں ہی اپنے آپ کو گرو کریں اور اسی میں ہی بہت کچھ سیکھیں. اور میری اسپیشلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نا لازمی اسکل سکھائیں. یار اٹس سو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کی اسکولنگ کر رہے ہیں، اس کو پراپر بہت اچھے طریقے سے اس کی اسکولنگ کر رہے ہیں، اس کو ہوم ٹیوشنس بھی پڑھائیں، اس کو بہت ساری چیزیں، لیکن اس کو ڈیزی اسکلز لازمی سکھائیں. اگر ان کے پاس ڈیزی اسکلز ہوں گے نا تو آپ یقین جانیے کہ وہ جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اس کے بعد یہ اسکلز بہت آگے جا کے کام آئیں گی، اور اس لیے کہ وہ بہت چھوٹی عمر سے وہ ارن بھی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا ایک سپورٹ بھی بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کچھ کر نہیں پاتے، تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکل سکھائیں، اور اسکلس کے ساتھ ساتھ اس کی پراپر ایجوکیشن بھی کریں، اور اس کی پراپر جو ہے ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلیں. اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے، ہم تو یہی سوچ رہے ہوتے کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے میٹرک کرے گا، انٹر کرے گا، ڈگری کرے گا. اٹس سو کہ یہ اپنی جگہ ڈگری کرانا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈگری نہیں کرائیں، آپ ڈگری اپنے بچوں کو لازمی کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکل سکھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا بھی سپورٹ بن سکتے ہیں، آپ کے مطلب اپنے بہن بھائیوں کا بھی سپورٹ بن سکتے ہیں، اور اپنے آپ کا بھی سپورٹ بن سکتے ہیں. اس لیے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے پیسے جمع کر کے ڈگری پہ لگا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. جب اس کی جاب نہیں ہوتی تو ماں باپ اور بچہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہیں آج کل کے دور کے لحاظ سے چلیں، اور اپنے بچوں کو لے کے ایک پراپر طریقے سے لے کے چلیں اور اس کو سکھائیں. تو یہ 2026 میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، ہم تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں 2025 میں ہم لوگوں نے غلطیاں کر لیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو 2026 میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. اب آپ کو ایسی غلطیاں بالکل بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ جو ہے نا اب نئے دور کے لحاظ سے اپنے آپ کو جئیں، اپنے بچوں کو جئیں، اور اپنے آپ کو لے کے چلیں. تو یہ میرا ایڈوائز ہے. اور اس لیے کہ اس کے بغیر ہم بالکل ادھورے ہیں. چونکہ میری جو فیلڈ ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے نا کنٹینٹ کریٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. میں کنٹینٹ کریٹر بھی ہوں، بلاگس بناتا ہوں ڈیلی، اور مختلف ٹاک شوز میں بھی آپ کو نظر آتا ہوں، مختلف ٹی وی ایکٹنگ میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہوں. تو بھائی یہ میرا ٹیلنٹ ہے. تو اپنے بچوں کی اس طرح گرومنگ کروائے کہ صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں رکھے، بلکہ اس کو بہت اچھے سے لے کے چلیں، تاکہ وہ اچھے سے گروم کر سکے. وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، وہ ایکٹنگ میں جائے، ماڈلنگ میں جائے، کسی بھی، تاکہ وہ شائع نہ ہو اور وہ ڈیجی اسکل سے ریلیٹڈ ہو وہ ساری چیزیں. تو بس یہ بتانا بہت ضروری تھا. تھینک یو سو مچ. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.